بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی الطاہرین اجمعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان محترم، ناظرین کرام، ماہ مبارک رمضان 16 گزر چکا ہے، 7واں روزہ بھی ختم ہو چکا ہے، 8واں روزہ آ گیا۔ اتنے دنوں میں ہم نے کیا حاصل کیا نہیں معلوم۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اگر اب تک اس نے اپنی نظر رحمت سے ہم لوگوں کو دور رکھا ہو تو اپنی نظر رحمت کے سائے میں ہم تمام لوگوں کو لے لیں۔ عزیزان محترم، ناظرین کرام، میرے بھائیوں، دوستوں، جوانوں، بزرگوں، عزیزوں، ہوتا یہ ہے کہ جب پروردگار عالم ہمیں کچھ دیتا ہے، کچھ عطا کرتا ہے، یا دیسی زبان میں اگر کہا جائے ہم کو ہماری مرضی کے مطابق اگر کچھ مل جاتا ہے، جو ہم چاہتے ہیں ویسا ہو جاتا ہے، تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں۔ بس نہیں چلتا ہے کہ ہم کیا کر دیں خوشی میں، یعنی جسے کہا جائے خوشی میں دیوانے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی چیز ہم سے واپس لے لی جاتی ہے، کچھ ہمارا نقصان ہو جاتا ہے، یا وہ چیز جو ہم حاصل کرنا چاہ رہے تھے اس مقصد تک نہیں پہنچ پائے، وہ ہم کو حاصل نہیں ہو پائی، تو ہم بے انتہا پریشان ہوتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں۔ لیکن صرف یہیں پہ معاملہ ختم نہیں ہوتا ہے، بلکہ جزا و فضا، فریاد و شیون، نہ جانے کیا الٹی سیدھی حرکتیں ہیں۔ بعض موقع تو آدمی کفریات تک پہنچ جاتا ہے۔ کیا یہ کام صحیح ہے؟ ایسا کرنا چاہیے ہمیں؟ اسلام عقلاء کا دین ہے، عاقلوں کا دین ہے۔ خداوند عالم نے ایسے موقع کے لیے جہاں پہ انسان کسی مصیبت، مشکلات، گرفتاری، پریشانی، بلا، مصائب، اندوہ، غم و آلام کے درمیان میں جب گرفتار ہوتا ہے، تو ایسے موقع کے اوپر انسان کو جزا اور فضا نہیں کرنا چاہیے، چیخ پکار، فریاد، الٹی سیدھی حرکتیں نہیں کرنا چاہیے۔ تو پھر حضور کرنا کیا چاہیے ہم کو؟ ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ سیدھا سا جواب ہے، صبر کرنا چاہیے۔ صبر تو آپ نے بہت سنا ہوگا، صبر بہت امپورٹنٹ ورڈ ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اسی سے لگائیے کہ قرآن مجید میں صبر جو ہے وہ تقریباً 103 بار اس ورڈ کی ریپیٹیشن ہوئی، تکرار ہوئی ہے قرآن مجید میں 103 بار۔ یہ 103 بار کہاں آیا ہے؟ 103 بار 93 آیات میں 45 سوروں کے درمیان یہ ورڈ آیا ہے۔ یہیں سے اس کا اندازہ لگائیے۔ اور صرف صبر نہیں ہے، صبر کے ساتھ کبھی حق ہے، کبھی صلاۃ ہے یعنی نماز ہے، کبھی دوسری چیزیں ہیں۔ پروردگار عالم کس چیز کی وصیت کر رہا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کی تلقین کر رہا ہے۔ صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ خوب گفتگو اس سلسلے میں زیادہ ہے، لیکن بہت مختصر سے وقت میں، جو صبر کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ صابر کہتے ہیں۔ صابر نام ہوتا ہے نا لوگوں کا، البتہ وہ صابر ہوتے ہیں نہیں، یہ آپ خود دیکھ لیجئے گا۔ لیکن ایوب سا صابر ہے تیرے صبر پہ ہے رہا، کس کے لیے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں؟ امام حسین اسلام کے لیے۔ امام حسین اسلام بھی صابر تھے، جناب ایوب بھی صابر تھے۔ لیکن صابر کی علامت کیا ہے؟ صابر کی نشانیاں کیا ہیں؟ بہت سارے افراد ہیں، آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا صابر افراد کا، کہ جن کے یہاں مادہ صبر پایا جاتا ہے، بہت زیادہ صبر کرتے ہیں۔ تو صابر افراد کی نشانیاں کیا ہیں؟ کیسے پہچانے صابر افراد کو؟ ان کے اندر کون سے صفات ہوتے ہیں؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دیکھیے کسی بھی چیز کو اس کی ضد سے پہچانا جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ کو رات کا اندازہ نہیں ہے، آپ نے دن ہی دن دیکھا ہے، تو پھر آپ رات کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ لہذا رات کو سمجھنے کے لیے جو روشنی ہے، اس روشنی کو دور کر دیا۔ آپ اپنی آنکھیں بند کر لیجئے، یہ جو روشنی آپ کو دکھائی دے رہی تھی وہ نہیں دکھائی دے گی۔ اب جو تاریکی ہے، جو اندھیرا ہے، اسے رات کہتے ہیں۔ مثلا ہر چیز کا اپوزٹ، وہ اس کے مطلب کو سمجھانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ صبر کے مقابلے میں جزا و فضا ہے، داد و فریاد، نعر و شیون، نہ جانے کبھی کبھی الٹی سیدھی گفتگو کر دیتا ہے انسان۔ خیر، صابر افراد کی پہچان کیا ہے؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت ہے، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں
अलामतु साबिर फी सलासिन, 3 अलामतें, 3 निशानियां हैं साबिर अफराद की। पहली, अव्वलुहा अन ला यक्सिला। साबिर क्या होता है? काहिल, कसल, तंबल, सुस्त, आलकसी, आस्कती, जो कहिए, जो तर्जमा कीजिए, नहीं होता है। सब्र करने वाला इंसान हमेशा एक्टिव होगा, सुस्त, निकम्मा, निठल्ला, जो भी अल्फाज आप यूज कर लीजिए, आस्कती नहीं होता है वो। वसानियतु, दूसरी अलामत क्या है? अल्ला यज़जुरा, ये क्या करता है? दूसरी अलामत इसकी, जजर नहीं करता है। जजर यानी बेताबी, बेचैनी, आपकी खिदमत में आपके बेकरारी इसके अंदर नहीं होती है। साबिर शख्स जो होता है उसके अंदर बेचैनी, बेकरारी, परेशानी के आलम में अजीब से उसके हुलिया हाल अहवाल चेंज नहीं हो जाते हैं। वस्तारिसत, और तीसरी अलामत क्या है? पैगंबर इस्लाम फरमा रहे हैं अन ला यशकू मिन रब्बिही, साबिर इंसान कभी भी अपने परवरदिगार आलम से शिकवा और गिला नहीं करता, उससे कोई शिकायत नहीं करता है कि खुदाया मैं ही मिला था, खुदाया मैं ही था, मैं तो तेरी इबादत कर रहा था। होता है ना कि हम 2 रकअत नमाज पढ़ते खुदावंद आलम से, अब तो 56 करोड़ वाली मिसाल कम पड़ती है आज के जमाने में, 2 लाख करोड़ की चौथाई भी नहीं, 2 लाख करोड़ का कम से कम हिसाब मांगते हैं परवरदिगार आलम से कि मैंने 2 रकअत तेरी नमाज पढ़ी, अब तू मुझे कम से कम 2 लाख करोड़ मुझे दे दे। यानी हर चीज मादी एतबार से हम उसे कैश करने के चक्कर में रहते हैं। तो ये 3 सिफतें पैगंबर इस्लाम ने बयान की हैं। तंबल, काहिल, आस्कती क्यों नहीं होता है साबिर शख्स? क्यों? फरमा रहे हैं कि लिअन्नहु इज़ा कसला फक़द ज़य्यअल हक़, अगर वो आस्कती पना उसके ऊपर तारी हो जाएगा, तंबली के हालत में रहेगा साबिर शख्स, तो ये क्या करेगा? ये हक जो है जाया करेगा। अगर आस्कती है साबिर तो इसने हक जाया किया है, एक बात। फिर बेताबी, परेशानी के आलम में बेकरार होना, जिसके लिए मना किया कि साबिर कभी बेकरार नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि अगर ये बेकरार होगा, इज़ा ज़जरा लम युअद्दा शुक्रा, अगर इसकी बेकरारी इस बात की तरफ इशारा करेगी कि ये आदमी शाकिर नहीं है। बेकरार होना इस बात की तरफ अलामत है, निशानदेही करता है कि यह इंसान शाकिर नहीं है, शुक्र अदा करने वाला नहीं परवरदिगार का। और तीसरी चीज जो परवरदिगार से शिकायत के लिए कहा गया है कि साबिर कभी भी खुदा से शिकवा नहीं करेगा। व इज़ा शका मिन रब्बिही अज़्ज़ा वजल फ़क़द असाहु, क्योंकि अगर साबिर इंसान खुदावंद आलम से शिकवा करेगा गोया उसने गुनाह किया है। परवरदिगार आलम से शिकवा शिकायत गुनाह है। तो ये 3 चीज पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबिर अफराद के लिए बयान फरमाई थी। हमें देखना चाहिए कि आया हमारी जिंदगी में ये चीजें पाई जाती हैं, हम इन बातों के ऊपर अमल करते हैं या नहीं करते हैं। आखिरी बात इस सिलसिले में, कुतैबा या कतीबा, सही जो तलफ्फुज है वो कुतैबा है। कुतैबा शागिर्द है इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। नकल करता है कि एक दिन मैं इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर जा रहा था। किस लिए? मुझे मालूम हुआ था कि इमाम का कोई एक बच्चा बहुत मरीज है, तो मैं जा रहा था कि इमाम के घर जाकर के अयादत करूं उस बच्चे के सिलसिले में, इमाम से मुलाकात करूं। जैसे मैं इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर के दरवाजे पर पहुंचता हूं, मैंने देखा कि इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेकरार होके, इमाम एक बेचैनी के आलम में है, परेशान है इमाम, तो उनके चेहरे से दुख और अंदोह के आसार नुमाया है। अभी मैं पहुंचा ही था, सलाम ही किया था मैंने कि अंदर से खबर आई कि वो बच्चा जो बीमार था, मरीज था, वो इस दुनिया से रुखसत हो गया। मैंने इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे के ऊपर अपनी निगाह जो डाली तो मैंने देखा कि ये इमाम जो अभी कुछ सेकंड पहले तक बेकरार थे, बेचैन थे, इमाम के चेहरे के ऊपर आराम और आसाइश, सुकून के अलामत, सुकून की निशानियां जाहिर हो रही। इमाम बिल्कुल भी परेशान नहीं है। मैंने फौरन हाथों को जोड़ा, फर्जंदे रसूल मौला, जब मैं आया था तो मैंने देखा आप बहुत ज्यादा गमगीन थे, और अब जब बच्चे का इंतकाल हो गया, वो इस दुनिया में नहीं है, वफात पा चुका है, तो मैं देख रहा हूं आप एकदम सुकून के आलम में हैं। तो इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक अजीब जुमला कहा अजीजों,
امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اہل بیت مصائب نازل یا مصائب یا بلا مصیبتیں نازل ہونے کے پہلے غمگین اور پریشان ہوتے ہیں. یعنی ہم کوشش کرتے ہیں اس بات کے، یہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کسی صورت سے یہ بلا یہ مصیبت پریشانی ہم سے دور ہو جائے. اس وجہ سے ہم غمگین تھے، اس وجہ سے ہم پریشان ہوتے ہیں، ہماری حالت غیر دکھائی دے رہی تھی. لیکن پھر امام فرماتے ہیں لیکن جب خداوند عالم کی قضا آ جاتی ہے، جب جو تقدیر میں لکھا ہے جب وہ ہونا ہوتا ہے اور وہ موقع آ جاتا ہے، تو پھر ہم پروردگار عالم کے فیصلے کے آگے اپنا سر جھکا دیتے ہیں، سر تسلیم خم کر دیتے ہیں. اسی کو کہتے ہیں رضن بے رضاک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین، یعنی پروردگار عالم کی رضا میں راضی ہیں. اب ان تینوں صفات کو یہاں پر آ کر کے آپ ٹیلی کیجئے اس میں امام صادق علیہ السلام میں، کہ انسان کاہل نہیں ہوتا ہے، آسکتی نہیں ہوتا ہے. امام اس چکر میں تھے کہ کسی صورت سے یہ بلا یہ مصیبت یہ پریشانی جو نازل ہو رہی ہے، بیماری ہے، یہ دور ہو. دوسری بات یہ، دوسری کی صفت کیا تھی؟ دوسری صفت یہ تھی کہ وہ بے قرار نہیں ہوتا ہے. بے قراری کا مطلب یہ کہ الٹی سیدھی باتیں اپنی زبان سے جاری کرنا، بہت زیادہ داد و فریاد کرنا. امام خاموشی کی حالت میں ٹہل لیتے لیکن آثار پریشانی مصیبت کے آثار نمایاں تھے. اور تیسری بات، جو خدا سے شکوہ نہیں کرتا ہے. کون سا انسان جو صابر ہوتا ہے وہ خدا سے شکوہ نہیں کرتا ہے. امام علیہ السلام نے کیا کہا، ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام بھی ایسے ہی ہیں کہ جب خدا کی مرضی ہے جس چیز میں اس میں ہم راضی ہیں، جب قضا آ جاتی ہے تو پھر ہم اس کے اوپر راضی ہو جاتے ہیں. پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو توفیق دے کہ ہم بھی ان اچھے صفات کو اپنے اندر ایجاد کر سکیں. ماہ مبارک رمضان میں خدا ہم تمام لوگوں کی گناہوں کو معاف فرمائے، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرمائے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی الطاہرین اجمعین. کمنٹ کرنا گفتگو کے سلسلے میں اگر کوئی بات ہو تو نہ بھولیے گا.